السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، میں القاسم ٹی وی USA کے پاکستان اسٹوڈیو سے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ چند ماہ قبل ہم نے القاسم ٹی وی USA کے اوپر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب کا انٹرویو نشر کیا تھا، جس کو بہت سارے لوگوں نے امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر پسند کیا، اور وہ جو بینیفیشیل نالج تھا وہ تمام لوگوں تک پہنچا۔ اب دوبارہ میرا پاکستان آنا ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو بابا جی نے کرم نوازی کرتے ہوئے ہمیں آج دوبارہ موقع اور وقت عنایت فرمایا ہے۔ تو آج دوبارہ ہم بابا جی کے جیلم میں ان کی خانقاہ ڈیرہ اس کے اوپر موجود ہیں، جہاں لوگوں کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے، لوگوں کا جسمانی علاج بھی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ بابوں سے نہیں ملتا، کتابوں سے ملتا ہے۔ تو وہ کتابی علم پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابوں سے علم نہ حاصل کریں۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے مدارس، یونیورسٹیز اور پھر امریکہ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ وہاں میں گیا، علم حاصل کیا، لیکن جو باتیں بابوں سے ملتی ہیں، خاص کر کے بابا جی عرفان الحق صاحب سے، وہ کتابوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ کتابی علم کی بات نہیں ہے، یہ نظر کی بات ہے، یہ ویژن کی بات ہے، جس کو حدیث میں مومن کی فراست کہا گیا اور ماڈرن ورلڈ اس کو ویژنری پرسنالٹی کہتے ہیں۔ وہ حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب کے پاس ہیں۔ تو ہم آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹائم عنایت فرمایا اور ہمارے ناظرین و سامعین تک آپ کی جو ہے وہ پر اثر گفتگو پہنچے گی۔ بابا جی میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے، نہ ہومیوپیتھی کے اندر ہے، ایک ہولسٹک ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ طریقہ علاج آپ نے کہاں سے لرن کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے ہمارے شعبہ سے، جس شعبہ کو ہم 30 سال سے لیے بیٹھے ہیں۔ جی، یہ ہم نے کہیں سے نہیں لیا۔ جی، اس کے دو پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جب مطالعہ کیا، جی، تو یہ بات سامنے آئی جی، کہ آپ کے پاس بہت دنیا آتی تھی، جی، اپنی ہر ضرورت لے کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے۔ جی، تو آپ کے 4 طریقے لوگوں کو ڈیل کرنے کے ہمیں نظر آئے۔ جی، آنے والے کے لیے دعا کرنا، جی، اگر اس کو جسمانی عارضہ ہے جی، تو اسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرنا، جی، اور دم فرمانا۔ جی، دم میں اپنا چھڑی مبارک بھی آپ نے استعمال فرمائی، جی، دستے مبارک بھی استعمال فرمایا، جی، پانی میں ہاتھ ڈبو کے وہ بھی دیا، جی، کیونکہ آپ نے پانی کو پھونک کبھی نہیں ماری تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جی، کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مت مارو۔ جی، اس لیے ہم نے کبھی پھونک مار کے پانی دم نہیں کیا، جی، ٹھیک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہدایت کی روشنی میں۔ جی، اور چوتھا یہ تھا جی، کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی ایڈوائز فرماتے، جی، اور ذکر کچھ نہ کچھ اتنا ذکر تجویز فرماتے ان کے مسائل کے حوالے سے جی، جو انگلیوں کی پروں پہ کر لیا جائے۔ جی، اس وقت یہ تسبیح جو ہم آج گھماتے ہیں یہ مستعمل نہیں تھی، جی، اتنا ہی ذکر ہوتا تھا جو ہاتھوں کی ان پروں پہ لوگ کر لیتے تھے۔ جی، میرا کبھی اس طرف رجحان نہیں تھا، جی، تصوف کی طرف تو میرا دھیان تھا، جی، مگر اس علاج کی طرف مجھے کوئی نہ رہنمائی تھی، نہ میں نے کبھی سوچا تھا۔ جی، میں نے جب ریٹائرمنٹ لی 92 میں، جی، اس کے بعد دکان کی اسپیئر پارٹ کی، جی، سوراب موٹر سائیکل کی ایجنسی لی جیلم میں۔ جی،
تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اسپیئر پارٹ بھی رکھے ہوئے تھے، موٹر سائیکلوں کا بھی کام تھا. جی. تو ایک فوجی میجر آئے، جی. وہ کچھ پردہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. جی. اس کے دوران ہی کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے، جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے، اپنے منہ میں بولتا ہے. جی. میں نے ان سے پوچھا کہ میجر صاحب کیا بات ہے، جی. آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ جی. کہنے لگے جی میرے والد صاحب ہیں، ان کو پچھلے 5 سال سے ہچکی لگی ہوئی ہے جی. جو جاتی نہیں. جی. میں فوج میں ہوں، میرے والد صاحب بھی ایکس فوجی ہیں، ہم نے جتنے بڑے CMH ہیں سب دکھا لیے ہیں، جی. مگر ہچکی میرے باپ کی جی. بند نہیں ہوئی. جی. اچانک میرے منہ سے نکلتا ہے کہ میجر صاحب آپ اپنے والد کو ناریل کا پانی پلائیں. جی. ناریل کا پانی پلا. پانی پلائیں. جی. ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، انہوں نے وہ دبائی اور کسی ریڑھی والے سے انہیں 2 ناریل مل گئے. جی. وہ اپنے گھر لے گئے، انہوں نے اپنے والد کو وہ پانی پلایا، ہچکی ان کی بند ہو گئی. جی. صبح جب میں نے دکان کھولی تو وہ میجر صاحب کھڑے ہوئے تھے گاڑی لے کے، وہ والد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں دونوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے. میں کہا خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ جی. کہنے لگے یہ علاج تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے. جی. بھائی یہ کیسے ہم ٹھیک ہو گئے ایک دم؟ جی. یہ تھا پہلا واقعہ. جی. اس کے بعد وہ میجر صاحب نے روز کوئی نہ کوئی بندہ لے آنا. ابھی وہ فل کرنل ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، جی. سید بادشاہ ہیں، ان کی اپنی گدی ہے سیالکوٹ میں، اچھا ماشاء خان پوری ایسا کوئی نام ہے گاؤں کا ان کی. اللہ. جی. تو پھر اب وہ آگاہی اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی. جی. جیسے مسئلے میں بندہ آتا، اللہ مسئلے کی بھی نشاندہی کروا دیتا جی. اور علاج بھی سامنے آتا، اور علاج وہ جو کسی ادویات کے شعبے میں نہیں ہے. بے شک. کھانے پینے کی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی. جی. میں اللہ جانتا ہے کسی کتاب سے کبھی کوئی چیز نہ پڑھی، نہ کسی طبیب کا، نہ کسی حکیم کا، نہ کسی ہومیوپیتھ کا کوئی نسخہ نقل نہیں کیا. کیوں؟ میں اسے کرائم سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. جی. میں کسی کو میڈیسن ایڈوائز نہیں کر سکتا. جی. اللہ کا ذکر تجویز کرنا، جی. دعا کرنا، جی. دم کرنا، جی. اور کھانے پینے کی کوئی اشیاء جو اس کے ارد گرد روزمرہ کے معمولات میں اور ماحول میں بکھری ہوئی ہیں وہ ایڈوائز کر دینا. جی. یہی چل رہا ہے ابھی تک. اور کم از کم اب تک جو میرے پاس فگر ہے 94 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جی. اب 2023 کی فروری ہے، جی. کم از کم 23 لاکھ لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور لوگوں کی جو درست ہونے کی ریشو ہے، جی. جو صحت مند ہونے کی ریشو ہے، جی. وہ تقریباً 95%، ماشاء اللہ. جو کہیں بھی آپ کو یہ ریشو نہیں نظر. نہیں ملے گی. بے شک. اور سب سے بات یہ ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے مقبول چیز ہے وہ اخلاص نیت ہے. جی. بے شک. ہم نے آج تک کسی سے 1 پیسہ معاوضہ نہیں لیا ماشاء اللہ. اس 30 سالوں میں. ماشاء معاوضے کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے، اللہ. کیونکہ اس خدمت کے صلے میں اللہ میرے غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ معاف کر دے، یہی میرے لیے بہت بڑی عطا ہوگی مالک کی، بڑی مہر ہوگی، بڑا فضل ہوگا. اس کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں. جی. اس میں بابا یہ جی چل رہا ہے یہ جو اور ابھی تک اس میں بڑھوتی ہے، کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اب یہ کیا میں نے، جی. کیونکہ اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، سفر مشکل ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس وقت کی بھی قلت ہو گئی ہے. جی. اب میں نے اس کو پھیلانا شروع کیا ہے. اس میں نے 2 کام کیے. جی. ایک یہ کہ کتاب مرتب کر دی اسلام اور صحت کے نام سے. جی. جو علاج مجھ پر اللہ کی طرف سے روحانی طور پہ وارد ہوا، جی. میری سمجھ میں آیا، جی. میں نے اس کو اپلائی کیا لوگوں پہ. اس میں سے کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے، وہ کتاب میں درج کر دی. بے شک. بہت اچھا. جو ذکر میں جرنلی دیتا ہوں وہ ذکر بھی اس میں جی. درج کر دیے. جی. اور اس کی بنیاد جو اٹھائی ہے وہ ایک ہی بات پر ہے، یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے، جی. کارخانہ ایک قدرت ہے، جی. اور انسان جو ہے وہ اللہ کے کارخانے کا مزدور ہے. جی. اور کوئی کارخانہ دار، کوئی مالک کسی کارخانے کا اپنے مزدور کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، بے شک. کیونکہ اس کے کارخانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. بے شک. اس لیے اللہ صحت کے معاملے میں بہت کانشیس ہے. جی. اس نے ہر پیغمبر کو اس کا علم عطا فرمایا. جی. عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ عطا فرمایا. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، کیونکہ اس نے تمام انبیاء کے جو
کمالات ہیں اور خصائص ہیں خاص، جی، اور جو ان کے خاص علم ہیں یا خاص عطا ہے اللہ کی یا معجزاتی طور پہ ان کو ملا ہے، وہ سب کو سمیٹ دیا کملی والے کی ذات میں، بے شک، بے شک، اس سے مزین کر دیا سرکار کو۔ بے شک، تو وہاں سے طب نبی سے بھی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جی، اور ایک چیز نے بہت امید دلائی جی، جو اس کی وجہ بنی کہ اتنے شدت سے کام کرنے کی اور محنت سے اور لگن سے، جی، کہ آپ کا ایک جملہ ہے جی، کہ اللہ نے آسمان سے ہر بیماری کا علاج اتارا، جی، صرف 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج اللہ نے زمین پر نہیں اتارا، جی، ایک موت اور ایک بڑھاپا۔ جی، میں لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، جی، ان کو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، جب مخبر صادق نے بتا دیا کہ ان 2 کے علاوہ ہر علاج موجود ہے، بے شک، اس لیے ہمارے ہاں ان بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے جو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامعلوم ہے۔ جی، برس کا ہم علاج کرتے ہیں، کوڑ والے کا علاج کرتے ہیں، ماشاء اللہ، مسکولر ڈسٹرافی والے کا علاج کرتے ہیں، کینسر والے کا علاج کرتے ہیں، جی، ریٹارٹیڈ اور سیمی ریٹارٹیڈ بچوں کا علاج کرتے ہیں۔ جی، ماشاء اللہ، جو حرام مغز کو ڈیمیج ہو جائے، چوٹ لگ جائے، خرابی پہ، اس کا علاج، مطلب ایسی چیزوں کو کیوں، ہمیں تو ہمارے آقا نے کہہ دیا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر علاج موجود ہے۔ بے شک، 30 سال میں کسی کو ریفیوز نہیں کیا، کسی کو انکار نہیں کیا، ماشاء اللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اب ہم نے یہ کیا کہ تقریباً 230 جگہ پہ اپنے اسٹوڈنٹ بٹھا دیے ہیں، ماشاء ان سب کو یہ کہا کہ یہ کتاب پڑھو، اسلام اور صحت، اللہ، جی، اور معاوضہ اللہ کے علاوہ کسی سے طلبگار نہ ہو، بے شک، معاوضے کا لالچ مت کرو، تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، وہ تمہارے لکھے میں، تمہارے دم کیے میں شفا ڈال دے گا، جی، اور لوگوں کو صحت تقسیم کرو۔ بے شک، کیونکہ مجھے ایک بات پتہ ہے جی، کہ 4 باتیں ہیں جو بہت بیسک ہیں خدمت میں، اول ترین وہی ہیں۔ جی، پہلے نمبر پہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، جی، ہم بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے بہترین لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، جی، بالکل، صاف ستھرے طریقے پہ، اور کسی کے لیے تخصیص نہیں ہوتی، سب لوگ برابر ہیں، سب لوگ ایک جیسی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ کے، مختلف ڈشیں روز بدل جاتی ہیں، جی، وہ تناول فرماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جی، دوسرا ہے بیمار کو صحت دینا، اس کی تیمارداری کرنا۔ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ 23 لاکھ لوگوں کا علاج ہم یہاں کر چکے ہیں ابھی تک۔ ماشاء اللہ، تیسرے نمبر پہ ہے جاہل کو علم دینا، جی، اس کے لیے میرے لیکچر ہیں جو کہ ہزاروں میں ہیں، ماشاء سینکڑوں میں نہیں ہیں، بے شک، مختلف اداروں میں ہیں، مختلف چینلز پہ ہیں، جی، سوشل میڈیا پہ ہیں، جی، اور ابھی 22 کتابیں میری آ چکی ہیں۔ جی، یہ سب علم دینے کے لیے ہیں، کیونکہ علم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے، جی، فرمایا جو میں لایا ہوں وہ علم ہے، سبحان اللہ، سبحان، یعنی کہ علم وحی جو ہے وہ علم ہے بے شک، جس میں کوئی مادی ہاتھ شامل نہیں ہے۔ جی، بے شک، اور چوتھے نمبر پہ نیکی ہے مقروض کے قرضے سے جان چھڑانا، اس کی گردن چھڑانا۔ جی، اس ترتیب کو لے کے ہم چل رہے ہیں، جی، اور بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، مریض کا علاج بھی کر رہے ہیں، جاہلوں کو علم بھی بانٹ رہے ہیں، اور جب کہیں موقع ملے تھوڑا بہت قرضہ ہو تو وہ بھی نجات دلواتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچ ہو رہا رہا ہے۔ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کہ ہمارے پاس آؤ تو تم ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، جی، ہم نے لکھ کے اپنے پریسکرپشن پہ لکھتے ہیں جی، کہ مستند طبیب سے علاج جاری رکھو۔ جی، بالکل صحیح، کیوں؟ وہ ریسرچ ہے، زمانے کا علم ہے، جی، لوگوں کو گرانٹ کیا گیا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، تجربہ گاہیں موجود ہیں، ڈائگنوزس کے میتھڈ انہوں نے نکالے ہیں، آپریشن کے طریقوں کو رواج دیا ہے، وہ بھی سب اللہ کی عطا ہے، کیونکہ طب کا علم بھی اللہ ہی نے بانٹا ہے، جی، بالکل صحیح، جڑی بوٹیاں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ جی، ہم کسی شخص کے اگینسٹ بات نہیں کرتے، بالکل صحیح، ہم کہتے ہیں جہاں تم جا رہے ہو جاؤ، علاج کرتے رہو، یہ بھی ساتھ کر لو۔ بالکل صحیح۔ جب وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ بابا جی، میں عرض کروں گا کہ ناریل کے پانی کا جو تصور آیا ذہن میں، یہ جو القاء یا الہام ہوا،
کس طرح، اور ابھی بھی آج میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، کینسر کی مریضہ آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کافی آرام ہے، بچہ آیا جو بول نہیں سکتا تھا اور اس بچے کی والدہ نے کہا بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو فریکوینسی کی بات آپ فرماتے ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دیں، اور یہ الہام اور القاء خاص بیماری کے لیے یہ دوائی اور یہ ذکر، اس کی کس طریقے سے آپ؟ دیکھیں، نہ میں نے کسی سے ٹریننگ لی، نہ مجھے کسی نے گائیڈ کیا، جی یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ جی اور اس میں ایک ضرور ہے، جی اولیاء اللہ جو حاضر موجود ہیں جی وہ ہوں، جی یا وہ جو بظاہر موجود نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں وہ ہوں، جی ان سے بھی مجھے ٹیچنگ ملی ہے، جی مجھے رہنمائی اس میں ملی ہے۔ جی باقی جہاں تک اس کا ہے، اس میں تڑپ چاہیے۔ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں بہت مجبور، بہت بےکس، شدت سے تکلیف میں مبتلا، جی تو میں اندر سے اپنے اللہ کے حضور گر گراتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے وہ کہنے نا، اندر اندر واگدہ پانی درد حیاتی دا، واہ جی کیا بات، اندر اندر میں ٹوٹ جاتا ہوں، اندر اندر میرے دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، تو مجھے توفیق دے، تو میری دعا سن لے اور اس پہ کرم کر دے۔ سبحان اللہ، یہ جو طلب کی دعا ہے نا، جی میرا خیال ہے یہ اثر کرتی ہے، بے شک بے شک اور وہ بندوں میں اس کی بہتری کے آثار جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک، ہمارے پاس تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کس ورائٹی کا بندہ اگلا آئے گا۔ جی بے آپ نے دیکھا وہاں جی بیٹھے ہیں، بالکل دیکھا، بالکل مطلب روحانیت والے بھی آ رہے ہیں، جادو والے بھی آ رہے ہیں، جنات والے بھی آ رہے ہیں، جی ڈپریشن کے مریض بھی آ رہے ہیں، بگاڑ جن کا کیا گیا وہ بھی آ رہے ہیں، جی گھریلو جھگڑے آ رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے آ رہے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے، مطلب تمام شعبہ زندگی سے جو متعلق معاملات ہیں جی وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم نوازی کرتا ہے، جی زبان میں بھی تاثیر ڈال دیتا ہے، لفظوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے، بے شک اور لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بے شک، اس میں اب دیکھو نا، اتنا بندہ میں آپ سے گن رہا ہوں، تقریباً 23 لاکھ، اس بہت بڑی تعداد، کیونکہ اب تو ہم کمپیوٹر پہ نمبر دیتے ہیں نا، یہ بہت عرصہ تو نمبر ہم نے لگائے نہیں تھے کبھی، جی ہاتھ سے ہم پریسکرپشن بناتے تھے، اب تو کمپیوٹر سے نکلتی ہے۔ جی تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ بے شک، اس میں اور اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں اخلاص کے ساتھ، جی غرض مت رکھیں، اللہ سے مخلص ہو جائیں، جی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے لیے اللہ آسانیاں نہ پیدا کر دیں۔ بے شک میرا تو ایمان ہے یہ۔ شک بابا جی، میں نے امریکہ میں ایک ماہر نفسیات کی کتاب پڑھی، اور اس میں ایک پوائنٹ، اور وہی آپ کی کتاب میں بھی، کہ جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہے یہ درم ہوتا ہے گلٹ کے ذریعے۔ جی ہاں، جب وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے تو اس سے امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، جب امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا پورا میٹابولکل سسٹم اور فزیکل وہ سب ناس ہو جاتا ناس ہو جاتا ہے۔ اس پر ذرا روشنی ہے۔ دیکھیں، ڈالیے۔ اس میں ایک بات آپ سمجھیں، جی اللہ کو بہت پیارے ہیں کملی والے کے امتی، سبحان اللہ، کیونکہ کملی والا پیارا ہے، جی اس کے امتی بھی پیارے ہیں۔ جی اس کے لیے اللہ نے ایک ارینج کیا جی کہ توبہ رکھ دی، جی جتنی توبہ آپ کریں گے گلٹ دور ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسری چیز، معافی مانگنا رکھ دیا، جی اللہ سے بھی معافی مانگو، اور جن کو تمہاری وجہ سے کسی قسم کا کوئی ذوق پہنچا ہے جی ان سے بھی معافی مانگو، بالکل، اور جنہوں نے تمہارا نقصان کیا ہے ان کو معاف بھی کر دو۔ جی معافی لینے والا معافی دینے والے کا کبھی گلٹ نہیں رہ سکتا، بے شک، ناممکن ہے کہ اس کے اندر گلٹ رہ جائے، جی بالکل، اور گلٹ نکل جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جیسے جنت کے مسافر ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح، کیونکہ گلٹ جو ہے نا یہ احساس گناہ ہی کا ایک نام ہے۔ جی بالکل صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ جی فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ بے شک، بے شک، پوچھا گیا نیکی کیا ہے؟ فرمایا جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے۔ جی مختصر بات۔ جی تو جب آپ کے اندر سے گلٹ نکل جائے گا اب بے خوف ہو جائیں گے، بالکل صحیح، اور بے خوف آدمی مطمئن ہوتا ہے، اس کی نیند بھی سالڈ ہو جاتی ہے، جی اور بہترین نیند ہو جاتی ہے، جی اس کا کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، جی اس کو وہ حاضر بھی ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھا ہوا جو شخص غیر حاضر ہو، یہاں بیٹھا ہے وجود اس کا، دماغ اس کا کہیں اور پھر رہا ہو، جی وہ بھی مطلب ہے درست ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بابا جی، یہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ اس بات کا وہم ہے کہ جی میرے پر جادو ہو گیا، میرا کاروبار باندھا ہوا ہے کسی نے،
جنات کا اثر ہے، رشتہ داروں نے یہ کچھ کر دیا، اس کی کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک وہم ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ جو اسی خوف کا وہ شکار ہیں اور وہ ان کے معاملات آگے بڑھ نہیں رہے؟ دیکھیے ایک بہت آسان بات ہے جی کہ جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جی تو جادو جنم لیتا ہے۔ جی جب میرے آپ سے اچھے نہیں ہیں تعلقات، جی میں کہوں گا کہ مجھے چشتی صاحب نے کچھ کروا دیا ہے، جی کیونکہ میں سوچوں گا نا کہ آپ کے مخالف ہوں۔ جی اگر آپ کی ریلیشننگ رشتہ داروں سے اچھی ہے تو جادو کا خیال آپ کے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ، پہلی بات، ماشاء اللہ، جس کو جادو کا خیال ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، پڑوسیوں سے تعلقات کو سنوارے۔ جی اس کا پہلا علاج یہ ہے۔ ماشاء اللہ، دوسرا علاج، لوگ کہتے ہیں جی رشتہ باندھ دیا جادوگر نے، جی بندش ہے، جی بڑے بڑے علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی کوک باندھ دی، جی اولاد نہیں ہو سکتی، جی کوک باندھ دی، پتر نہیں ہو سکتا، جی رزق باندھ دیا، دکان پہ گاہک نہیں چڑھتا، جی منڈے کی نوکری نہیں لگتی، کڑی کا رشتہ نہیں ہوتا، جی مطلب مختلف چیزیں۔ جی یہ صرف قرآن سے انہیں سمجھانا ہے، کیا ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے کلیم موجود ہیں یا نہیں؟ بے شک، جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، جی کشائش والا دوں، ناپ تول کے دوں، تنگی والا دوں، کسی کو غریب کروں، بے شک، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں دونوں نہ دوں، بے شک، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کروں، بے شک، جسے چاہوں شفا دوں، جسے چاہوں موت دوں، بے شک، جسے چاہوں اقتدار دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ بے شک، ہر چیز کا کلیم اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ بے شک، جب اللہ کے کلیم موجود ہیں تو جادوگر کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک، کیا کوئی ایسا بھی طاقتور ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف آپ پہ جادو کر سکے؟ بے شک، کبھی بھی نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جی بے شک، اب اس کے لیے دو طریقے ہیں جی بچنے کے بنیادی۔ پہلے جی کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ جی کیوں؟ جادو کی کہانی ساری شیطان سے متعلق ہے۔ جی آپ کو معوذتین دے دیا گیا جی کہ پہلے آپ کو دیا گیا تعوذ، جی تعوذ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی یہ آپ پڑھتے رہیں، یہ پہلا تعوذ ہے۔ جی اور دوسرا تعوذ یہ ہے جادو سے، ان چیزوں سے بچنے کا، کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جی اللہ نے شیطان کو کہا جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جی بے شک، تو یہ شیطانی عمل ہے نا جادو، بے شک، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک، تیسرا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیمپٹ کی گئی تھی جادو کی، جی وہ اس لیے کرائی گئی تھی کہ امت کے پاس ایک طریقہ موجود ہو، یہ معلوم ہو کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، جی اور اس کی طریقہ توڑ اس کا کیا ہے۔ تو تین چیزیں، سورہ اخلاص، جی سورہ فلق، سورہ ناس۔ جی آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑھتے، 5 مرتبہ سورہ فلق پڑھتے اور 6 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے۔ دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ آپ پھونک مارتے جی اور اس کو اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرتے۔ جی جو مسلمان یہ طریقہ اپنا لے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جادوگر کے لیے دوسری چیز جو آپ نے بیان فرما دی جی کہ جادوگر میکسیمم کیا کر سکتا ہے؟ جی آپ کو خوف میں مبتلا کر سکتا ہے یا میاں بیوی میں اختلاف ڈلوا سکتا ہے۔ جی اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں، نہ اولاد روک سکتا ہے، نہ روزگار، نہ بیمار کر سکتا ہے۔ جی بے شک، یہ ہمیں اپنے ایمان درست کرنے ہیں۔ بالکل صحیح، ہمارے پاس تو ہر بندہ یہ کہتا ہے جی کسے کالا کر دیتا ہے، جی دوسری بات نہیں ہوتی۔ بالکل، او بھائی خدا کا واسطہ ہے، دین کی سٹڈی کرو، قرآن کو سٹڈی کرو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹڈی کرو، احادیث مبارکہ کو سٹڈی کرو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جادوگر کی لیمیٹیشن کیا ہے۔ بے شک، اس چیز نے ہمارا معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ پراپر محنت نہیں کرتے، لگن سے کام نہیں کرتے، جد و جہد چھوڑ دیتے ہیں، تحقیق چھوڑ دیتے ہیں، جستجو چھوڑ دیتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ جی جن سے پیار کا رشتہ ہے، جن کی خدمت کرنے کا رشتہ ہے، انہی کو دشمن بنا لیتے ہیں، جیسے نندے ہیں، جیسے جٹھانیاں ہیں، دورانیاں ہیں، بھابیاں ہیں، جی بھائی ہیں، جی رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اتنا ظالمانہ یہ کام ہے، جی کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو 23 لاکھ میں تھے، جی اگر بہت زیادہ بھی لوگ جادو والے آئے ہوں گے نا جی تو شاید 10 یا 12 ہوں گے۔
جی اچھا یہ ریشو ہے، اچھا اور جنات والے 5-6 ہوں گے۔ جی اچھا اچھا۔ سامعین ناظرین محترم، آپ القاسم ٹی وی USA پر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی انتہائی دانشمندانہ الہامی گفتگو سن رہے ہیں۔ مجھے امریکہ میں ایک ڈاکٹر جو ہے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں مجھے نہیں ملیں، اور بابا جی کی سے آپ نے توجہ دلائی، میں نے ویڈیوز سنی اور الحمدللہ میرے وہ عقدے حل ہوئے۔ یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آفٹر اے شارٹ بریک ہم دوبارہ جو ہے ایک نئی پہلو کے ساتھ بابا جی سے سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بہت شکریہ۔